السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ کل یہ اعلان ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی گزشتہ سال واقعہ کربلا جتنا بیان کیا گیا تھا اس کے بعد انشاءاللہ آج بیان ہوگا۔ تو گزشتہ سال آپ نے سماعت کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے ساتھیوں اور اہل بیت کے افراد کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 10ویں محرم الحرام کو جنگ کا نقارہ بجا اور جنگ شروع ہوئی صبح سے لے کر دوپہر تک۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام کے بھائی بھتیجے اور بھانجے بھی شہید ہو چکے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ صرف 2 ہی شخصیتیں باقی ہیں، ایک خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے عابد بیمار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو بیماری کی کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو امام زین العابدین کمزوری کے باوجود، بیماری کے باوجود مجاہدانہ عزم و حوصلے کے ساتھ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ پہلے مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا زین العابدین، ہم آپ کو ہرگز میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ پردہ نشی نانے حرم کا تمہارے سوا کوئی محرم باقی نہیں رہ گیا۔ ان بے کسان غریب الوطن کو ان کے وطن تک کون پہنچائے گا؟ ان کی حفاظت و نگہبانی کون کرے گا؟ اور پھر حسینی سادات کی نسل کس سے جاری ہوگی؟ اور ہمارے پاس جو ہمارے نانا جان کی اور والد ماجد کی جو امانتیں ہیں، وہ امانتیں کس کے حوالے کی جائیں گی، کس کو سپرد کی جائیں گی، اور ہمارے بعد ہمارا جانشین کون ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری امانتیں، یہ ساری امیدیں تمہاری ہی ذات سے وابستہ ہیں، اس لیے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تمہیں یہیں پر رہنا، تمہیں حیات رہنا ہے اور ہمارے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ امام علی مقام نے کہا کہ آپ کربلا کے میدان میں جانے کا قصد نہ کیجیے، دیکھیے بیماری کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے آپ کے قدم
قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں، اس لیے آپ بستر پر جا کر لیٹ جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگایا اور وصیتیں فرمائی اور باطنی علوم اور اسرار سے فیضیاب اور سرفراز فرما کر اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور پھر امام علی مقام اس شان کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان کربلا کی طرف اس شان کے ساتھ امام علی مقام یہ روانہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے مصری قبا اپنے زیب تن فرمایا، پھر تبرکات میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھا، اور پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال اپنی پیٹھ پر رکھی، اور اپنے والد ماجد مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک تلوار جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے اس کو اپنے گلے میں حمائل کیا، اور اس شان کے ساتھ امام اب میدان کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جو خیمے والے اور خیمے میں جو پردہ نشین خواتین مقدس بیویاں تھیں ان کو آپ نے صبر و شکر کی وصیت کی اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ منظر تو یاد کریں کہ خیمے والوں نے کن آنکھوں کے ساتھ یہ آخری نظارہ دیکھا ہوگا، یہ منظر کن آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہوگا۔ امام علی مقام روانہ ہو رہے ہیں، اور ادھر دوسری جانب دیکھیں تو ناز کے پالے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مقدس بیویوں کا سہاگ رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ قافلے والے، یہ غریب الوطن مسافر جو اپنا وطن چھوڑ کر کربلا میں آئے تھے، یہ قافلے والے امام علی مقام کو حسرت بھری نگاہوں سے آخری دیدار کرتے ہوئے اب رخصت کر رہے ہیں، اور پردہ نشینان حرم، وہ مقدس بیویاں، وہ مقدس خواتین، یہ خوف و ہراس اور حسرت و یاس کی سراپا تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور ان کی آنکھوں سے اشک غم بہ بہ کر، ان کے آنسو ٹپک کر ان کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہیں۔ امام علی مقام نے سب کو اللہ کے حوالے کیا، سب کو خدا کے سپرد کیا، اور میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ امام علی مقام کی حالت یہ کہ کئی دن کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری کا عالم ہے، اور پھر بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں کے غم نے نڈھال کر دیا ہے، جانثار ساتھیوں کے غم نے نڈھال کر دیا ہے، اور دوسری جانب دیکھیں تو سامنے یہ ہزاروں کا خون کا دشمن، یہ لشکر اتنا بڑا جو سمندر کی طرح موجیں مار رہا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حسین ابن علی کا بیٹا جو شیر خدا کا بیٹا ہے، حسین ابن علی کی رگوں میں ایک ایک خون کے قطرے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی شامل ہے۔ وہ مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ تکلیفوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ دشمن سے بھی نہیں ڈرتے۔ تو ان مصائب اور ان مصیبتوں اور آلام اور تکلیفوں کے ہجوم میں بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان و شوکت کے ساتھ صبر و استقامت اور حوصلے کا پہاڑ بن کر دشمنوں کے مقابلے میں جا کر، دشمنوں کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اور بڑے پرجلال لہجے میں اور بڑی مجاہدانہ کردار والی آواز میں امام علی مقام نے رجز پڑھی ہے۔ رجز کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں خاندانی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس میں عام طور پر دوسرے لوگ ڈینگے مارتے ہیں، تکبر کی باتیں کرتے ہیں، گھمنڈ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رجز کے اشعار پڑھے وہ حقیقت پر مبنی ہے، یعنی یہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائی۔ امام علی مقام نے وہ اشعار پڑھے، اس میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام علی مقام نے کہا کہ ابی شمس و امی قمر و انا الکوكب ابن النجرین، کہ میرے والد سورج ہیں اور میری والدہ چاند ہیں، اور میں ستارہ ہوں، میں ان دونوں چاند سورج کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ من لہو جد کا جدی فی الورا و امی کا امی فی جمیع ثقلین، کہ پوری مخلوق کے اندر کون ایسا ہے جس کا نانا میرے نانا کے جیسا ہو، اور پورے جن و انس میں کون ہے ایسا جس کی ماں میری ماں کی طرح ہو، کوئی ایسا موجود نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ امی فاطمۃ الزہرا و ابی فارس الخیل و رامن نبلتین، کہ میری والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور میرے والد کا عالم یہ ہے کہ وہ دلدل پر سواری کیا کرتے ہیں اور ایک ہی کمان سے دو دو تیر چلایا کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حازم الابطال فی حیجانہ یوم بدر و احد و حنین، میرے والد ماجد کی شان یہ ہے کہ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، حنین کے میدان میں بڑے بڑے بہادروں کو شکست دے دی۔ امام علی مقام نے اپنے خاندان کے فضائل بیان کیے۔ پھر
وہ دشمنوں کے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں اپنے فضائل بیان کر کے، اور اس خطبے میں امام علی مقام نے اپنی بے گناہی کو، اپنی مظلومیت کو آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن کر دیا، اس میں اپنے فضائل کھول کر بیان کیے، اپنی بے گناہی کو امام علی مقام نے اس میں ثابت کیا، اور اس خطبے کا ایسا اثر ہوا کہ یزیدی لشکر کے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر وہ اثر ہوا کہ وہ زارو قطار رونے لگ گئے، یزیدی لشکر کے لوگ رونے لگ گئے۔ امام علی مقام کے خطبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی۔ تو جب ابن سعد نے دیکھا کہ امام علی مقام کے خطبے کا تو یہ اثر ہوا ہے کہ لشکر والے یہ رونے لگ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے نکل کر ادھر چلے جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ امام پاک کی حقانیت، آپ کی مظلومیت اور آپ کی بے گناہی کا سکہ ان کے دلوں پر بیٹھ جائے اور ان کے دلوں میں نورانی انقلاب آ جائے، اس سے پہلے اس کا جو ہے کہ کوئی علاج کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابن سعد اور اس کے ساتھیوں نے بلا وجہ شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے امام، آپ جو ہے یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بیچ میں قطع کلام کیا، امام پاک کی بات کو کاٹ دیا اور پھر یہ چیلنج کیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، ایک اور باطنوں، اے بدبختوں، مجھے تو معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر باطنی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، اب تمہیں سمجھ میں آنے والا نہیں۔ تو میں نے تو یہ خطبہ جو ارشاد فرمایا ہے یہ اتمام حجت کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ دلیل مکمل ہو جائے، اور قیامت کے دن تم میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق کو نہیں پہچانا تھا، ہم نے امام برحق کو نہیں پہچانا تھا، اور لا علمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، کسی کے نہ بتانے کی وجہ سے ہم نے اہل بیت کا خون بہایا تھا، یہ تمہارا عذر بھی میں نے ختم کر دیا، میں نے اپنے سارے فضائل بیان کر دیے، میرے مقام و مرتبے کو تمہارے سامنے واضح کر دیا، اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں، اب تم میدان محشر میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ اور رہی بات یزید کی بیعت کرنے کی، تو پہلے میں نے جب یزید کی بیعت نہیں کی، اب اتنے سارے میرے ساتھ ہی قربان ہو چکے ہیں اور پورے گھر کو میں قربان کر چکا ہوں، اب میں کیوں یزید کی بیعت کروں گا؟ اب میں باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکا ہی نہیں سکتا، باطل کے سامنے اہل حق، مرد حق جو ہوتا ہے، وہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں یزید کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا پاک ہاتھ یزید پلید کے ناپاک ہاتھ میں دے کر اس کی بیعت کروں۔ تم اپنا دوسرا جو ارادہ ہے وہ پورا کرو، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جس کو میرے مقابلے کے لیے بھیجنا ہے اس کو بھیجو۔ تو ابن سعد نے ایک تمیم نام کے شخص کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ ملک شام کا بڑا ہی نامور اور مشہور سردار تھا اور اس کو اپنی بہادری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ یہ اتراتے ہوئے میدان میں آیا اور میدان میں آنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کو چھمکایا اور امام علی مقام پر حملہ کرنے کے لیے اس نے ابھی اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ امام علی مقام نے ذوالفقار کا وہ جچا تلا ہوا وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ آج تھوڑے نعرے کم لگائیں گے، واقعہ تھوڑا لمبا ہے۔ تو وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ امام علی مقام نے اس شان سے ذوالفقار حیدری کا اس پر وار کیا ہے۔ امام علی مقام نے جب اس کو واصل جہنم کر دیا، کیفر کردار تک پہنچا دیا، تو اب ابن سعد کا حکم ہوا اور اس کے حکم سے دوسرا پہلوان میدان میں آیا، اور دوسرا پہلوان اس کا نام تھا یزید ابطحی، اور یہ آ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈینگے مارنے لگ گیا، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ بہادر ہوں، میں وہ جنگجو ہوں کہ ملک شام اور ملک عراق اور روم اور مصر میں میری بہادری کے ڈنکے بجتے ہیں، میری بہادری کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ یہ آنے کے بعد اس طریقے سے امام علی مقام کے سامنے ڈینگے مارتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے اچانک امام علی مقام پر تلوار چلا دی۔ امام علی مقام نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور پلٹ کر اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ وہ ککڑی کی طرح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، وہ ککڑی کی طرح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر للکار رہے ہیں کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے، ہے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے، ہے کوئی تمہارے پاس بہادر، نامی گرامی بہادر ہو تو اسے میرا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجو۔ امام علی مقام میدان جنگ میں اس طرح دھاڑ رہے تھے جیسے کوئی شیر ببر کھڑا ہو، یہ امام علی مقام کی شان ہے۔ اب تیسرا بہادر آیا، ایک تیسرا سرکش پہلوان میدان میں آیا۔ اب وہ بھی اپنی بہادری کی داستانیں سنانے لگ گیا کہ ملک
ملک مصر اور شام میں میری بہادری کے بڑے چرچے ہیں. اور پھر وہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا میدان میں آیا, ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا, بڑی متکبرانہ اور گھمنڈ والی چال چلتا ہوا میدان جنگ میں آیا. امام علی مقام نے جب اس کی یہ تکبر والی چال کو دیکھا تو امام علی مقام نے اس کو ڈانٹ کے ارشاد فرمایا کہ تو کیا میرے سامنے ڈینگے مار رہا ہے؟ تجھے معلوم کیا تو مجھے پہچانتا میں کون ہوں؟ ادھر ادھر مت دیکھ, میری طرف دیکھ, تیرے سامنے کون کھڑا ہے اسے دیکھ. یہ مولا علی شیر خدا علی حیدر کی شجاعت و بہادری کا وارث اور ان کی ذوالفقار حیدری کا امین کھڑا ہوا ہے. یہ شیر ببر ہے, یہ شیر ببر کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان نہیں. تو یہ امام علی مقام کی بات سن کر وہ اور زیادہ تیش میں آ گیا اور پھر اور زیادہ ڈینگے مارنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ حسین سنو, میں وہ بہادر ہوں کہ جب میں تلوار چلاتا ہوں اگر میری تلوار میں پہاڑ پر چلاؤں تو پہاڑ بھی سرما ہو جائے. امام علی مقام نے کہا کہ ہوش کی دوا کر, ہوش کی دوا کر. یہ دوسروں کے سامنے تیری ڈینگے چلتی ہوں گی لیکن یہاں تجھے نہیں معلوم یہ علی کا شیر میدان میں کھڑا ہے, آ مقابلے کے لیے آ. وہ آیا, اس نے تلوار چلائی, امام علی مقام نے اس کی پشت پر ایسی تلوار ماری وہ دو ٹکڑے ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک کھیرا تھا جو دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا. یہ امام علی مقام کی شان اور تلوار ذوالفقار کی شان, یہ ایسا منظر تھا کہ منظر کو دیکھ کر زمین کربلا کا ذرہ ذرہ یہ جو ہے کہ کانپنے لگ گیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یوں گویا کہ پکار رہی تھی ذوالفقار حیدری کے جلوے. اس طریقے سے میدان محشر اور میدان کربلا کے اندر لوگوں نے ملاحظہ کیے کہ وہ شعر یاد آ گیا. اگرچہ یہ شعر مولا کائنات کے بارے میں ہے لیکن امام علی مقام امام حسین نے مولا کائنات کی یاد تازہ کر دی تھی, اپنے والد ماجد کی یاد تازہ کر دی. اس لیے یہاں پر یہ شعر صادق ہوتا ہے اور وہ شعر کہا جاتا ہے کہ شیر یزداں قوت پروردگار, وہ شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کیا ہوا؟ پھر تو امام علی مقام قہر الہی کی بجلی بن کر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑے. اب جو بھی سامنے آتا امام علی مقام ذوالفقار حیدری کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتے. امام علی مقام نے کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا, اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. اور کسی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر رہ گیا. اور کسی کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے پٹکا پکڑ کے زمین پر کھینچ کر اس کو زمین پر گرا دیا اور اپنے گھوڑے کو اس کے اوپر چلا کر اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو رول کر اس کو پامال کر دیا. اور کسی کے سر پر امام علی مقام نے تلوار چلائی تو سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی جس کو خود اور مغفر کہا جاتا ہے اس کے ذرے ذرے اڑ گئے. اور یہ امام علی مقام کی شجاعت و بہادری, امام علی مقام جس پر حملہ کر رہے اور امام علی مقام کی ہیبت اور شجاعت کا سکہ اب یزیدی لشکر کے اندر ایسا بیٹھ گیا کہ یزیدی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے, ان کے درمیان بھگدڑ مچ گئی. اب جب ابن سعد نے یہ معاملہ دیکھا کہ امام علی مقام کی ہیبت کا معاملہ یہ ہے کہ یزیدی لشکر کا حال جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو رہا ہے, وہ لشکر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, یہ علی کا شیر میدان میں اس طریقے سے ڈٹا ہوا ہے. اب اس نے دوسری چال چلی. ابن سعد نے لوگوں کو بلایا اور آپس میں مشورہ کیا, منصوبہ بنایا کہ دست بدست کی لڑائی میں, یک بائی یک کی لڑائی میں, ون بائی ون کی لڑائی میں امام علی مقام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ایک کام یہ کرو کہ ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دو, چاروں طرف سے ان کو گھیر لو. اب اس منصوبے پر عمل کیا گیا اور بدبختوں نے, ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کر کے امام علی مقام امام حسین کو گھیر لیا. اور پھر کیا ہوا, پھر دور سے تیروں کی برسات بھی شروع کر دی, تیر اندازی کی بارش ہونے لگی اور ایک تیر زہر میں بجھا ہوا امام علی مقام کی اس مقدس پیشانی میں آ کر لگا جس پیشانی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مرتبہ پیار اور محبت سے چوما تھا. اس پیشانی پر آ کر وہ تیر لگا. تیر لگنا تھا کہ خون کا فوارہ نکلا اور وہ فوارہ, وہ خون امام علی مقام کے چہرے پر بہ نکلا. امام علی مقام کا چہرہ لہو لہان ہو گیا. امام علی مقام غش کھا کر اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے. اب ان ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا, نیزے بھی مارے جا رہے ہیں, تلواریں بھی ماری جا رہی ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 72 زخم آئے اور یہ نوری پہ کر خون میں نہا گیا. امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے. اب ان بدبختوں میں سے ایک شیطان صفت بدبخت تھا جس کا نام سنان تھا. اس نے امام علی مقام کے سینے میں ایک نیزہ مارا. امام علی مقام زمین پر لیٹ گئے تو پھر وہ بدبخت دوسرا جس کا نام شمر مردود ہے, اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے کی حالت میں گئے تو اس نے تلوار مار کر امام علی مقام کو شہید کر دیا. انا للہ و
इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से इमाम अली मकाम ने अपनी जान भी अपने नबी के दीन के लिए कुर्बान कर दी। एक रिवायत में ये आया कि जब इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए तो 10 सवार यजीदी लश्कर के इमाम अली मकाम को शहीद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जो भी आगे बढ़ता था तो खौफ की वजह से और शर्म और हया की वजह से वापस लौट जाया करता था कि हजरत अली के शहजादे को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कैसे कोई कत्ल करे, किसके अंदर हिम्मत हो सकती। लेकिन 4 खबीस ऐसे थे जो आगे बढ़े। उनमें से पहला ये सिनान था, दूसरे नंबर पर शिम्र जिल जोशन था, और तीसरे नंबर पर खौली था, और चौथे नंबर पर शिबली। ये 4 खबीस आगे बढ़े और उनमें से जो शिम्र जो जिल जोशन था ये इमाम आली मकाम के सीने पर सवार हो गया, इमाम आली मकाम के सीने पर चढ़कर बैठ गया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर लेटे हुए हैं और इमाम आली मकाम इरशाद फरमाते हैं कि ए सितमगारो, आज जुमा का दिन है, आज वो वक्त आ गया है, सूरज ढल चुका, जुमा की नमाज का टाइम हो चुका है, जुमा की नमाज का वक्त हो चुका है। इस वक्त सारे बिलादे इस्लामिया में, सारे इस्लामी शहर में मेरे नाना जान के खुतबे पढ़े जा रहे होंगे। इमाम मिंबरों पर खड़े होकर और खतीब मिंबरों पर खड़े होकर मेरे नाना जान के खुतबे पढ़ रहे होंगे या नमाज पढ़ा रहे होंगे। अफसोस कि मेरा ये आलम, ये बेबसी का आलम, ये बेकसी का आलम कि मैं जुमा की नमाज नहीं अदा कर सकता। ए शिम्र, थोड़ी देर के लिए मेरे सीने से नीचे तो उतर जा कि मैं अपने रब का ये फरीजा अदा कर सकूं। मैं कैसी भी हालत है लेकिन मैं अपने रब का ये फर्ज अदा करना चाहता हूं, यानी उसकी बारगाह में सजदा करना चाहता हूं। और शिम्र थोड़ी देर के लिए उसको अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई, वो थोड़ी देर के लिए इमाम आली मकाम के सीने से हट गया। इमाम आली मकाम ने वहीं जमीन करबला से तयम्मुम किया, नमाज शुरू कर दी, क़िराअत भी की, रुकू भी किया, लेकिन सजदे में गए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज का ये पहला सजदा था, लेकिन आपकी जिंदगी का आखिरी सजदा था। सजदे हम और आप भी करते हैं लेकिन इतने लंबे सजदे नहीं होते, कभी ना कभी हमारा सजदा खत्म होता है। एक सजदा इमाम आली मकाम ने वो किया कि सजदे में सर गया तो है लेकिन सजदे से सर उठा नहीं है। ये इमाम आली मकाम हमें पैगाम दे रहे हैं कि नमाज का दामन हाथ से कभी मत छोड़ना, नमाज का दामन कभी हाथ से मत छोड़ना, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, नमाजों की पाबंदी करते रहना। ये मैदान करबला का सबसे बड़ा पैगाम है। यजीदी फासिक व फाजिर थे, यजीदी नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन हुसैन वाले तो नमाज पढ़ते थे। हम हुसैन वाले हैं, हमें नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। इमाम अली मकाम सजदे में गए तो ये सिनान ने नेज़ा मारा और शिम्र जिल जोशन ने तलवार मारी और खौली आया, खौली बिन यजीद, और इसने माज़अल्लाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को तन मुबारक से जुदा कर दिया। और इमाम अली मकाम का वो मुकद्दस खून जिसकी कीमत ज़मीन और आसमान बल्कि सारे जहान का सामान भी नहीं हो सकता, वो मुकद्दस खून इन यजीदी सितमगारों ने 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी जुमा के दिन इमाम अली मकाम का ये खून ज़मीन करबला पर बहा दिया। इमाम अली मकाम इस तरीके से शहीद हो गए। लेकिन आज भी करबला के मैदान का जर्रा जर्रा ये ऐलान कर रहा है और हमें पुकार कर कह रहा है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को वो बयान करते हुए कहता है कि जो ज़ेरे खंजरे कातिल भी नमाज अदा करे, जो ज़ेरे खंजरे कातिल भी नमाज अदा करे, नमाज खुद ऐसे नमाजी पर क्यों ना नाज करे। यानी उनकी नमाज ऐसी कि नमाज भी खुद उनकी नमाज पर नाज करती है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे हमारी निगाहों के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन उनके खून का एक एक कतरा हमें ये पैगाम दे रहा है और हमें ये ऐलान करते हुए कह रहा है कि जब भी इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बानी पेश करने की ज़रूरत पाए तो उसमें दरेग न करना और उसमें कोई भी पसो पेश के शिकार मत हो जाना। वो शायर की ज़बान में हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी इस्लाम पर कोई आँच आए तो ये करना कि तेग से कट जाना, जख्म सह लेना, सर कुर्बान कर लेना। दीन पर जब वक्त आए तो यूं हक अदा करना जिस तरीके से हमने हक अदा किया है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र की तफसील को अमली जामा पहना कर हमें दिखाया कि ये आपस में सब्र की तलकीन करते हैं, ये आपस में हक़ पर कायम रहने की तलकीन करते हैं। और इमाम अली मकाम ने सब्र की वो मिसाल कायम कर दी कि रहती दुनिया तक कोई ऐसा सब्र का मुजाहरा नहीं कर सकता जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करके दिखाया। और आयत करीमा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इमाम अली मकाम ने इसकी भी तफसीर हमें अमली तौर पर दिखा दी कि मरना तो इस शान के साथ मरना तो इस शान के साथ मरना कि हलक पर तेग चले और सर काट दिया जाए, जल्लाद सीने पर हो,
حلق پر تیغ چلے یعنی تلوار چلے اور جلاد سینے پر رہے، لیکن لب پر تیرا نام ہو، دل میں تیری یاد رہے، لب پر تیرا نام ہو اور دل میں تیری یاد رہے۔ تاریخ اسلام میں کبھی ایسا سانحہ نہیں ہوا ہوگا، کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے ہی خود اسی رسول کے نواسے کو 72 زخم لگا کر ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاڑ کر اہل بیت اطہار کے خاندان کے اس روشن چراغ کو بجھا دیا جو چراغ دنیا اسلام کی ہدایت کے لیے روشن تھا، جو دنیا اسلام کو ہدایت کی روشنی پھیلاتا تھا۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، امام علی مقام شہید ہونے کے باوجود زندہ وہ جاوید ہو گئے۔ یزید بظاہر جیت گیا تھا، لیکن یزید جیت کر بھی ہار گیا اور امام علی مقام شہید ہو کر بھی جیت گئے۔ اسی لیے تو وہ شعر پڑھتے ہیں ہم کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی اور اہل بیت اطہار کے خیمے کو لوٹ لیا اور خیموں کو جلا دیا۔ ان لوگوں نے اپنی لاشوں کو تو دفن کیا، لیکن اہل بیت اطہار اور جانثاروں کی جو لاشیں تھیں ان کے سر قلم کر لیے اور ان کو بے گور و کفن چھوڑ دیا، بلکہ ان کی لاشوں پر ان لوگوں نے گھوڑے دوڑا کر ان کو رون دیا، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار اور امام علی مقام کے ساتھیوں کی لاشیں، ان کے جسم مبارک کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ یہ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اب یہ جو شہدائے کربلا تھے ان کے سروں کو نیزے پر چڑھا دیا اور نیزے پر چڑھانے کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر دمشق تک یہ گشت کرایا گیا۔ یہ شہدائے کرام کے سروں کو لے کر یہ لوگ جلوس کی شکل میں گھومتے رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے دربار منعقد کیا، اس نے دربار سجایا، لوگوں کو بلایا اور معاذ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے تخت کے نیچے رکھ کر اس نے بے ادبی کی۔ ابن زیاد نے اس طریقے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی بے ادبی کی کہ اس سر مبارک کو اور اس پیشانی کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھا۔ بہرحال اس کے بعد یہ سر مبارک یزید کے پاس ملک شام دمشق میں بھی پہنچا اور اس نے جو کچھ بکواس کرنی تھی وہ بکواس کی۔ پھر امام علی مقام کے سر مبارک کو اور اہل بیت اطہار کی مقدس بیویوں کو امام زین العابدین کے ہمراہ اس نے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ بہرحال یہ بے کسوں کا قافلہ، یہ غریب الوطن مسافروں کا قافلہ کسی طریقے سے یہ لٹا ہوا قافلہ کہا جائے، یہ کسی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا، یہ اتنا بڑا واقعہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے نازک دل پر اس حادثے کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دوپہر میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حالت یہ ہے کہ سر مبارک کے بال آپ کے گیسوئے مبارک آپ کے چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں اور چہروں سے رنج و ملال کے اور رنج و غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہاتھ میں ایک شیشی ہے، ہاتھ میں ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بوتل کیسی ہے، یہ شیشی کیسی ہے اور یہ رنج و ملال اور رنج و غم کے آثار آپ کے چہرے پر یہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بوتل کے اندر میرے لخت جگر حسین اور اس کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، یہ صبح سے لے کر ابھی تک میں اس کو خون کو اس بوتل کے اندر جمع کر رہا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ایسی تکلیف پہنچی تھی کہ کربلا کے میدان میں حضور خود تشریف لے گئے اور شہدائے کرام کے خون کو بوتل کے اندر بھر رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی، میں نے وہ وقت یاد کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی تاریخ کو کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو بھی شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کی بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ اسی دن کا واقعہ تھا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے اور اس حادثے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اور ایک بات بہقی کے اندر یہ بیان کی گئی کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون زمین پر گرا، یہ دن ہونے کے باوجود اندھیرا چھا گیا تھا اور بغیر بدلی کے اندھیرا چھا گیا، بغیر بدلی کے دھوپ غائب ہو گئی اور اندھیرا ہی
اندھیرا نظر آتا تھا، اور روایتوں میں آیا ہے کہ بیت المقدس کے اندر اس دن جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، اور پوری فضا میں آسمان سے لے کر زمین تک غم اور رنج کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا، اس کا یہ اثر تھا کہ پوری فضا میں بھی غم کے آثار نظر آ رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، امام علی مقام کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوا؟ یزید کی گنڈا گردی کو دیکھے۔ یزید امام علی مقام کی شہادت کے بعد بے لگام ہو گیا، اور اس کے ظالمانہ دور حکومت میں ظلم و عدوان، سرکشی اور بدکاریوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ظلم و جبر کی وجہ سے زمین کانپنے لگ گئی۔ زنا، سود خوری، شراب خوری اور بدکاری، بے حیائی، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندیاں ختم ہو گئی، اور شعائر اسلام کی کھلم کھلا بے حرمتی کی جانے لگ گئی۔ یہ یزید کا دور تھا، اور یزید نے اسی پر بس نہیں کیا، تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس نے شیطنت کی انتہا کر دی، اور 63 ہجری میں اس نے ایک لشکر تیار کروایا۔ مسلم بن عقبہ کو اس کا سپہ سالار بنایا۔ تقریباً 12,000 کا یہ لشکر تھا یا 20,000 کا لشکر تھا۔ یہ لشکر اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ لشکر آیا، یہ فرعون زمانہ، یہ خوخاروں کا لشکر فرعون زمانہ یزید نے بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے آ کر مدینہ منورہ کی وہ بے حرمتی کی ہے، اور وہ مناظر ظلم و ستم کے ان لوگوں نے پیش کیے کہ اگر کوئی کافر بھی دیکھے تو اس کو شرم آ جائے۔ ان لوگوں نے ایسا معاملہ کیا، اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں، مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ان لوگوں نے بے حرمتی کی، اور وہ طوفان برپا کیا ہے کہ اس پر ہم جب اس کو سنتے ہیں اور جب اس کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک رونگٹا کانپنے لگ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے گھوڑے باندھے، اور گھوڑوں کی لید مسجد نبوی کے اندر گری، وہ گندگی منبر مبارک پر گری، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ان لوگوں، مدینہ منورہ کے باشندوں کے ساتھ ان لوگوں نے وہ بدتمیزیاں کی ہے، وہ بدتمیزیاں کی ہے کہ جن کو سن کر اور جن کو یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے ظلم و ستم کی داستانیں ان لوگوں نے رقم کی ہے، اور مدینہ منورہ میں تقریباً 700 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کیا، اور صحابہ کرام کے علاوہ تابعین اور دوسرے مسلمان تقریباً 10,000 مومنین کو انہوں نے ذبح کر ڈالا، ان کو شہید کیا۔ اس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں ان لوگوں نے مدینے والوں پر۔ جب مدینے والوں پر ظلم و ستم کر لیا تو مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا۔ اب یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، راستے میں امیل لشکر مر گیا تو دوسرے کو سپہ سالار بنایا گیا۔ اب یہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں حرم پاک پر ان لوگوں نے حملہ کیا۔ معاذ اللہ، حرم شریف کے اندر ان لوگوں نے گندگی گرائی، حرم شریف خانہ کعبہ پر حملہ کیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، اس کا غلاف بھی جل گیا، اس کی چھت بھی جل گئی، اور خانہ کعبہ کے اندر ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر کتنی بے حرمتی کی۔ خانہ کعبہ کے اندر جو تبرکات رکھے تھے وہ سارے تبرکات کو بھی ان لوگوں نے جلا دیا، اور انہی تبرکات کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے لیے قربانی کے طور پر جو دمبا جنت سے آیا تھا، اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ کئی ہزار سالوں سے وہ سینگ رکھے ہوئے، لیکن جب یزیدیوں نے آگ لگائی تو وہ سینگ بھی اس آگ میں جل گئے۔ یہ ستم کیا، اور اس طریقے سے مکہ والوں پر ان لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ مکہ والے کئی دنوں تک یہ مصیبتیں برداشت کرتے رہے، اور خانہ کعبہ کئی دنوں تک بغیر غلاف کے رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں یزید ایک دن ایسا آیا کہ وہ گرفتار ہوا۔ غضب جبار میں اور قہر قہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور یزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں اس طریقے سے گرفتار ہوا کہ جس دن خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی تھی اسی دن 3 سال 7 مہینے حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد 64 ہجری میں یزید، یہ حمص جو ملک شام کا ایک شہر ہے، 39 سال کی عمر میں طرح طرح کی خبیث اور گندی بیماریوں میں مبتلا ہو کر یزید مر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا۔ جب اپنے طاغوت کے مرنے کی خبر یزیدیوں کو پہنچی تو یزیدی لشکر کے لوگ اور یہ شامی لشکر کے لوگ دھیرے دھیرے کر کے فرار ہونے لگ گئے اور وہاں سے بھاگنے لگ گئے، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لشکریوں نے اور حرم کے باشندوں نے کتوں اور چوہوں کی طرح ان کو دوڑا دوڑا کر مارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یزید تو مر گیا تھا، یزید تو کیفر
بڑے کردار تک پہنچ گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو حجاز والوں نے، یمن والوں نے اور عراق اور خراسان والوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن مصر والوں نے اور شام والوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو خلیفہ بنا دیا۔ وہ شخص بڑا ہی نیک اور صالح عبادت گزار آدمی تھا، وہ حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے تخت شاہی پر بیٹھنا پڑا کیونکہ لوگوں نے زبردستی اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اس کو حکومت کرنے کی خواہش نہیں تھی اور حکومت کرنے میں معاویہ ابن یزید کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس کو بھی امام حسین کا غم ستاتا تھا، اور یہ پوری جو اس کا دور حکومت ہے، پورے دور حکومت میں وہ بیمار ہی رہا، اور اسی بیماری میں 21 سال کی عمر میں معاویہ ابن یزید کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنا کسی کو جانشین بنا دیجئے جو آپ کے بعد خلیفہ ہو۔ تو معاویہ ابن یزید نے جواب دیا تھا کہ میں نے حکومت کے اندر کوئی لذت اور کوئی حلاوت نہیں پائی، تو اس تلخی اور اس کرواہٹ میں دوسرے کو کیسے مبتلا کر دوں؟ میں کسی اور کو خلیفہ مقرر نہیں کرنا چاہتا، میں نے تم سب کو اپنی بیعت سے آزاد کیا، تم جس کو چاہو یہ حکومت سونپ دو، تم جس کو چاہو خلیفہ بنا لو۔ سوچنے جیسی بات ہے، عبرت کا مقام ہے کہ وہ حکومت جس کو قائم کرنے کے لیے یزید نے اہل بیت کا خون بہایا تھا اور جس کو باقی رکھنے کے لیے ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا تھا، وہ حکومت، اس حکومت سے یزید خود بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا پایا، 3 سال اور 7 مہینے کے بعد ہی مر گیا، اور اس کا بیٹا ابھی دیکھیں کہ اسی حکومت کو ٹھوکر مار رہا ہے اور اس حکومت کو قبول نہیں کر رہا۔ اب یزید مر گیا، یزید کے مرنے کے بعد اب مصر والوں نے بھی اور شام والوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا پورے عالم اسلام کے امیر المؤمنین بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہجری تھوڑے دنوں کے بعد یہ مروان ابن حکم اس نے مصر اور شام پر قبضہ کر لیا اور مصر اور شام کا حاکم بن گیا۔ یہ 65 ہجری کی بات، 65 ہجری میں پھر مروان ابن حکم مر گیا تو اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان یہ اس کا خلیفہ ہوا، اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ہی مختار ابن عبید کو کوفہ پر غلبہ حاصل ہوا، کوفہ پر اقتدار حاصل ہوا۔ یہ مختار ابن عبید ثقفی یہ وہی ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو سب سے پہلے کوفہ میں تشریف لائے تھے، تو اسی کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا تھا، اور یہ مختار ابن عبید وہی ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے۔ یہ حکومت پر اور گورنر بننے کے بعد یہ کوفہ کا گورنر بن گیا، اور برسر اقتدار آنے کے بعد یہ مختار ابن عبید نے سب سے پہلے قاتلان حسین سے انتقام لینے کا پروگرام بنایا، اور اس نے سب سے پہلے ابن سعد کو اپنے دربار میں طلب کیا، گورنر ہاؤس میں عمر ابن سعد کو بلایا۔ اب عمر ابن سعد تو نہیں آیا، لیکن اس کا بیٹا آیا، اور بیٹے سے غصے میں جب مختار نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تیرے باپ کو بلایا گیا تھا، اس کو آنا چاہیے تھا، تو کیوں آیا ہے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ میرے والد تو گوشہ نشین ہو گئے، گھر میں بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے۔ تو مختار جواب دیتا ہے کہ اب عبادت گزار بن گیا، یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ اب عبادت گزار بن گیا، اب گوشہ نشین ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین کو جب شہید کیا گیا تھا، جب آپ کو قتل کیا گیا تھا، تب گوشہ نشین کیوں نہیں ہوا؟ تب عبادت گزار کیوں نہیں بنا؟ اور کہاں گئی ایران کی گورنری، اور کہاں وہ ایران کی گورنری کا خواب کہاں گیا جس کی لالچ میں امام علی مقام اور نواز رسول کو اس نے قتل کروایا تھا؟ بہرحال ابن سعد کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور ابن سعد کو بھی طرح طرح کے عذاب دے کر، اس کے بیٹے حفص کو بھی اور شمر مردود کو بھی طرح طرح کے عذاب دے کر مختار نے قتل کروا دیا، اور پھر ان کے سروں کو مدینہ منورہ میں امام علی مقام امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور پھر اپنی فوج میں اس نے عام اعلان کروا دیا کہ جو بھی کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں شامل ہوئے تھے ان کا قتل عام کیا جائے، ان میں سے کوئی جہاں بھی ملے وہیں پر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ حکم سننے کے بعد کوفیوں میں بھگدڑ مچ گئی، اب جان بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے تھے، لیکن
مختار کی فوجوں نے سب کا تعاقب کیا، سب کا پیچھا کیا، اور ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، ایک ایک کو تلاش کر کر کے ان کے سروں کو قلم کر دیا اور ان کی لاشوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسی میں یہ خولی بن یزید بھی تھا۔ خولی بن یزید یہ وہی بدبخت ہے جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کیا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لایا گیا، گھسیٹ کر مختار کے دربار میں جب اس کو پہنچایا گیا تو مختار نے سب سے پہلے اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ کٹوائے اور پھر اس کو سولی پر چڑھا دیا اور پھر اس کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ اس طریقے سے 6000 یزیدیوں کو مختار نے ہلاک کیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اب باری تھی عبید اللہ ابن زیاد کی۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ وہی آدمی ہے جو پورے واقعہ کربلا کا ماسٹر مائنڈ ہے اور اسی نے واقعہ کربلا کو انجام دیا ہے۔ یزید نے تو حکم دیا تھا، اس حکم کو عملی جامہ ابن زیاد نے پہنایا۔ اب ابن زیاد کی باری تھی، 30,000 کے لشکر کے ساتھ یہ موصل شہر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر پناہ گزی تھا۔ اور ادھر مختار کو جب پتا چلا کہ ابن زیاد موصل کے اندر 30,000 کا لشکر لے کر بیٹھا ہوا ہے تو مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر اس کا سپہ سالار بنا کر ابن زیاد کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ لشکر موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر تھا کہ وہاں دونوں لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ صبح سے لے کر شام تک لڑائی چلتی رہی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لیکن شام کے وقت ابراہیم کا لشکر فتح یاب ہو گیا اور ابن زیاد کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ بھی دریائے فرات کے کنارے پر ہی ہوئی ہے اور جو تاریخ تھی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی، لیکن سال الگ تھا۔ یہ 64 ہجری کا سال تھا۔ اسی دریائے فرات کے کنارے پر موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر ابن زیاد کے سر کو قلم کر دیا گیا اور ابراہیم نے ابن زیاد کے سر کو قلم کر کے کوفہ میں مختار کے پاس بھیج دیا۔ تو مختار نے اسی طریقے سے دربار سجایا جس طریقے سے جب امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے پاس آیا تھا تو اس نے دربار سجایا تھا، اسی طریقے سے مختار ابن عبید ثقفی نے وہ دربار سجایا اور سب کو بلایا، سب کو دعوت دی گئی۔ جب سب حاضر ہو گئے تو مختار نے بالکل اسی طریقے سے ابن زیاد کے سر کو اپنے تخت کے نیچے رکھا جس طریقے سے ابن زیاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے تخت کے نیچے رکھا تھا۔ اس طریقے سے ابن زیاد کو بدلہ ملا، جیسا اس نے کیا تھا ویسا اس کو بدلہ ملا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ابن زیاد کے لشکر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد کے بارے میں ایک روایت یہ آتی، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے دربار میں لایا گیا اور مختار کے دربار میں لا کر جب رکھا گیا تو غیب سے ایک سانپ ظاہر ہوا اور 3 مرتبہ وہ سانپ اس کے سر میں، اس کی ناک کے سوراخ میں سے داخل ہوا اور اس کے منہ سے باہر نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ سانپ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ یہ بھی اس کے عذاب کی علامت کہ دنیا کے اندر بھی وہ عذاب کا حقدار ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ نواسۂ رسول کو قتل کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک ایک قتل، ایک ایک کر کے قاتلان حسین کو قتل کیا گیا۔ اور ایک روایت میں آیا، حاکم محدث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھیجی کہ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے، 70,000 یہودی قتل کیے گئے۔ لیکن آپ کے نواسے حسین کو جب قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 قتل کیے جائیں گے، یعنی 1,40,000 کوفی اور شامی قتل کیے جائیں گے۔ اور یہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا کہ مختار کی لڑائی میں 70,000 کوفی اور شامی قتل کیے گئے۔ اور جب سلطنت عباسیہ کا بانی عبداللہ ابن صفا جب اس نے سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی تو اس نے بھی 70,000 کوفیوں اور شامیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ 70,000 اور وہ 70,000، 1,40,000 کوفی اور شامی اس طریقے سے کیفر کردار پر پہنچے اور ان سے اس طرح انتقام لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ یہ تو وہ تھے جو اپنے انجام کو پہنچے، جن کو دنیا ہی میں سزا دے دی گئی، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو کربلا کے میدان میں شریک ہوئے تھے، یزیدی لشکر میں شامل ہوئے تھے، لیکن وہ سزا سے بچ گئے تھے، وہ قتل
قتل ہونے سے بچ گئے تھے، لیکن قدرت کا انتقام سے کون بچ سکتا ہے؟ اور قدرت کا ایسا عذاب ان کے اوپر آیا۔ انہی میں سے ایک بدبخت اور بدنصیب نوجوان تھا جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو شکار بند سے باندھا تھا۔ شکار بند کیا ہوتا ہے؟ شکار بند گھوڑے کے پیچھے ایک چمڑے کا پٹا ہوتا ہے۔ جب آدمی شکار کرتا ہے تو شکار کرنے کے بعد جو شکار کیا ہوا جانور ہوتا ہے وہ گھوڑے کے پیچھے بندھے ہوئے اس پٹے کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ تو سوچیں امام علی مقام کے سر مبارک کو اس نے وہاں پر باندھا، یہ بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی اس نے بے ادبی کی۔ یہ نوجوان بڑا حسین و جمیل نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ کربلا کے واقعے کے بعد وہ اس کا چہرہ ایسا مسخ ہو گیا اور چہرہ ایسا تبدیل ہو گیا کہ بالکل سیاہ کالا کلوٹا ہو گیا، کریہ المنظر کہ دیکھنے والوں کو بھی گھن آئے۔ اس کا چہرہ ایسا بدصورت ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ تو بڑا خوبصورت تھا، تیرا چہرہ تو چاند کے جیسا تھا، آج تو اتنا کالا کیسے ہو گیا، اتنا کریہ المنظر کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ کربلا کے واقعے کے بعد سے ہی روزانہ رات کو خواب میں دو خوفناک آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اور مجھے آگ کے اوپر لے جا کر لٹکا دیتے ہیں، اوندھا لٹکا دیتے ہیں۔ میرا چہرہ آگ کی طرف ہوتا ہے اور آگ کی وجہ سے میرا چہرہ جلتا رہتا ہے، میرا چہرہ پگھلتا رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو گیا، میرا چہرہ مسخ ہو گیا، میں کالا کلوٹا ہو گیا، میرا چاند سا چہرہ اب بدصورت ہو گیا ہے۔ اسی عذاب میں پوری عمر تک وہ گرفتار رہا اور یہی عذاب سہتے سہتے اور اسی عذاب میں وہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جابر ابن یزید ازدی، یہ وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے امامہ اتار لیا تھا اور اپنے سر پر باندھ لیا اور خوشی میں اس نے رقص کیا تھا۔ امام علی مقام کے امامے کو اپنے سر پر باندھنے کے بعد یہ خوشی سے ناچا تھا تو اس پر یہ عذاب آیا کہ فوراً پاگل ہو گیا اور ایسا پاگل ہو گیا کہ گندی نالی کا پانی پیتا تھا اور گوبر اور دوسری گندگیاں کھاتا پھرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجبور ہو کر اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اللہ کا عذاب اس پر ایسا آیا کہ زنجیروں میں جکڑنے کے بعد وہ زمین پر ناک رگڑ رگڑ کے مر گیا ہے، زمین پر ناک رگڑ رگڑ کے مرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ ایک شخص جس کا نام جعونہ حضرمی ہے، اس نے امام علی مقام کا کرتا اتارا تھا، اس پر یہ عذاب آیا کہ یہ کوڑی ہو گیا اور اس کے جسم کی کھال، اس کے سر اور اس کے داڑھی کے بال سڑ کے زمین پر گر گئے اور اسی عذاب میں یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور ایک شخص اس کا نام اسود ابن حنظلہ تھا، یہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوا تھا، اس نے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس پر یہ عذاب آیا کہ یہ بھی جذام میں مبتلا ہو گیا اور اس کے بدن پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھپولے پڑ گئے اور اس کا پورا جسم سڑ گیا، اسی میں مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ اور آخر میں ہم بات کریں حرملہ کی، یہ حرملہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم پر تیر چلایا تھا۔ اب حرملہ پر کیسا عذاب آیا؟ حرملہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا تعجب خیز، بڑا عجیب عذاب تھا کہ اس کے آگے کا جسم کے آگے کا حصہ پیٹ کی جانب آگ کی طرح جلتا تھا، یہاں والا حصہ یہ آگ کی طرح جلتا تھا اور پیچھے پیٹ کی طرف جو حصہ تھا وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ بڑی تعجب والی بات کہ آگے والا جسم آگ کی طرح گرم ہو جاتا تھا اور پیٹ والا حصہ یہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا تو وہ کیا کرتا تھا کہ آگے والے حصے پر پانی چھڑکتا رہتا تھا اور پنکھا جھیلتا رہتا تھا تاکہ وہاں کچھ ٹھنڈک ہو اور پیچھے جو برف جیسا ٹھنڈا ہو جاتا تو وہاں آگ جلائے رکھتا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب، اس کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ ہمیشہ پانی پیتا رہتا تھا لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی اور اسی آفت میں اسی عذاب میں مبتلا رہتے رہتے یہ حرملہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار رہتے ہوئے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اس طریقے سے تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان حسین اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے اس طریقے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کا یہ انجام ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا بلکہ یزید کے لشکر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان کا یہ انجام ہوا۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ظلم کا انجام
انجام برا ہوتا ہے اور عدل و انصاف کا انجام اچھا ہوا کرتا ہے۔ ظلم کبھی نہ کبھی وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، ظلم کو کبھی نہ کبھی منہ کی کھانی پڑتی ہے، لیکن عدل و انصاف کا ستارہ ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے۔ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جو یہ بدلہ لینے والا تھا مختار ابن عبید ثقفی، ہم اس کا نام ادب سے نہیں لیتے۔ کیوں ادب سے نہیں لیتے؟ کیونکہ بعد میں اس کو بھی گھمنڈ آ گیا تھا اور اس نے بھی تکبر میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، بعد میں یہ بھی کیفر کردار تک پہنچا۔ تو مختار ابن عبید نے بہت بڑا کام کیا تھا اور بڑا عظیم، اس نے یہ یوں سمجھے کہ فریضہ انجام دیا تھا کہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا۔ یہ بہت اچھا کام تھا، اگر اس پر باقی رہتا اور ایمان اس کا سلامت رہتا تو اس کی بھی جو ہے کہ تعظیم کی جاتی، اس کا بھی ادب و احترام کیا جاتا، لیکن بعد میں اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے اس کے ساتھ بھی جنگ کی گئی اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، کربلا کا واقعہ، کربلا کے واقعے سے ہمیں یہ 3 سبق ملتے ہیں۔ وہ 3 سبق ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نماز کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ اسلام پر جب کبھی آنچ آئے، اسلام پر جب کبھی برا وقت آئے تو اس کے لیے قربانی پیش کرنی، اس کے لیے قربانی پیش کرنی، اپنی جان قربان کر کے بھی اسلام کو بچانا ہے۔ اور ابھی وہ وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا یا ان قریب آئے گا، ہمیں اپنا خون پیش کرنا پڑے گا۔ تو امام علی مقام کے ہم چاہنے والے، امام علی مقام کے ماننے والے حسینی کہے جاتے ہیں، اگر خون بہانے کی بھی ضرورت پیش پڑی تو ہم خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور پسو پیش نہیں کریں گے، کیونکہ ہم حسین کے ماننے والے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا ہے، ظالم کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا۔ یہ 3 سبق ہم یاد رکھیں گے۔ نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، اور دوسرا سبق کیا تھا کہ اسلام پر اگر آنچ آئے تو قربانی پیش کرنی، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا کے جیسا قربانی کا جذبہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، ان کا صدقہ اور ان کا وسیلہ ہم کو عطا فرمائے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اسلام پر، شریعت مصطفیٰ پر، سنت رسول اللہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔